بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں میں آپ کا معلم نوید الدین نقشبندی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے محاورات۔ محاورات آپ جس طرح جانتے ہیں کہ او لیولز اردو سلیبس بی کے پیپر 2 کا ایک سوال ہوتا ہے 5 مارکس کا، جس میں آپ کو 5 محاورات دیے جاتے ہیں اور آپ نے ان کے جملے اس طرح بنانے ہوتے ہیں کہ ان محاورات کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ آپ کا جملہ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، 2 لائنوں میں آپ کا جملہ مکمل ہو جائے۔ آپ کے جملے میں کوئی ریزن ہونی چاہیے لازمی، تاکہ جو ہے محاورات کے میننگ سامنے آ جائیں، اور جملہ وہ اس سے نہ شروع کریں بلکہ کوئی نام یا کوئی عہدہ وغیرہ اس سے جملہ شروع کریں۔ ہمارے آج کے محاورات ہیں، پہلا ہے سبز باغ دکھانا۔ سبز باغ دکھانے کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دکھانا، دھوکہ دینا یا لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ سبز باغ دکھانا، اچھا سبز کہتے ہیں گرین کلر کو، تو اس کا جملہ اس طرح کر کے بن سکتا ہے کہ چالاک ایجنٹ نے دیہاتی کو زمین کے بارے میں سبز باغ دکھا کر اس کے سارے پیسے لوٹ لیے۔ صحیح ہے، یعنی کہ نئی زمین دکھانے کے بہانے یا خریدوانے کے بہانے اسے سبز باغ دکھایا، مطلب اسے دھوکہ دیا، اسے لالچ دیا اور اس کے بعد اس کے سارے پیسے لوٹ لیے۔ دوسرا محاورہ ہے طاق ہونا، اور ایک اور اس کا یدیں تولہ رکھنا، کیونکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اس لیے میں نے ایک ساتھ لکھ دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آپ اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایکسپرٹ ہونا کسی کام میں۔ طاق ہونا، اس کا سمپل سا جملہ یوں ہو سکتا ہے ندا کھانا پکانے کے فن میں طاق ہے، یا ندا دیسی کھانے پکانے کے فن میں طاق ہے، یعنی شی از ایکسپرٹ ان کوکنگ، جو دیسی کھانے ہوتے ہیں اسے پکانے میں۔ اچھا یدیں تولہ رکھنا، یدیں تولہ رکھنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام میں بہت ایکسپرٹ ہونا۔ اس کا جملہ یوں بن سکتا ہے کہ ارشد ریاضی کے سوالات حل کرنے میں تو یدیں تولہ رکھتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، یا آصف بڑھئی کے کام میں یا فرنیچر بنانے کے کام میں یدیں تولہ رکھتا ہے، مطلب بہت ایکسپرٹ ہے۔ بڑھئی جیسے کہتے ہیں کارپینٹر کو۔ اچھا پھر ہے گنگانا یا کلمہ پڑھنا۔ گنگانا اور کلمہ پڑھنا دونوں کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف بیان کرنا، جیسا کہ ارشد کے اچھے اخلاق کی وجہ سے محلے والے یا اہل محلہ اس کا دم بھرتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے گن گاتے ہیں۔ 3 محاورات کے دیکھیں ایک جیسے مطلب ہے، گنگانا، کلمہ پڑھنا اور ایک اور ہے دم بھرنا۔ تینوں کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا۔ جیسے ارشد کے اچھے اخلاق کی وجہ سے محلے والے اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں یا پھر اس کا دم بھرتے ہیں۔ اب ہے محاورہ نمبر 4 دانت کھٹے کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچار کھا لیں یا آپ لیمو کھا لیں اور آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ میں دشمن کو شکست دیں، ڈیفیٹ کریں دشمن کو کسی بھی لحاظ سے، تو ہم کہتے ہیں اس نے دانت کھٹے کر دیے۔ اچھا میچ میں جو شکست دینا ہوتا ہے، ڈیفیٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں اس کا مطلب بھی دانت کھٹے کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان نے کرکٹ میچ میں اچھی کارکردگی سے یعنی اچھی پرفارمنس سے اپنی مخالف ٹیم کے دانت کھٹے کر دیے۔ مخالف ٹیم کہتے ہیں بچوں اپوزٹ جو ٹیم جو کھیل رہی ہوتی ہے اسے۔ یا پھر 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے اپنی بہادری سے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، مطلب اسے بری طرح ڈیفیٹ کیا۔ اب ہمارا محاورہ نمبر 5 ہے رنگ لانا۔ رنگ لانے کا مطلب ہوتا ہے بچوں سکسیسفل ہونا۔ اس کا جملہ یہ بن سکتا ہے آخر عمران کی محنت رنگ لائی اور اس کا کاروبار پھلنے پھولنے لگا، مطلب اس کا بزنس جو ہے وہ پراسپر ہونے لگا۔ آخر عمران کی محنت رنگ لائی اور اس کا کاروبار پھلنے پھولنے لگا۔ تو بچوں یہاں جب کے ہمارے محاورات ہیں، ان کے معنی اور جملے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔